عورت کے لیے افضل چیز یہ کہ اسے کوئی غیر نہ دیکھے۔ اب یہاں بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ تیار ہو کر ایسی چیزیں پہن کر ایسا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ کتنا فرق ہے، یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں۔ والد کتنا سمجھا لے گا، بھائی کتنا سمجھا لے گا، آپ خود سے یہ فیصلہ کریں نا۔ ہمیں پڑھنا چاہیے اور گھر میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، مرد کتنی کوشش کر لے گھر کا ماحول بدلنے کی، اگر گھر کی ایک عورت بدل جائے نا اور وہ نیک بن جائے، آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بدل۔ مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک صاحب ملے، اربوں پتی ہیں جناب، بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ڈاکٹر نے بتایا میرا اتنا موبائل فون کا یوزیج ہے کہ میرے جو انگوٹھے ہیں اور میری جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس پہ جناب درد ہونے لگ گیا ہے۔ تو پتا چلا اس نے مجھے نئی بات بتائی اور میں نے بھی بات پہ غور کیا، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے انگوٹھا جو ہے نا رب نے کیوں بنایا ہے، اس کا بہت زیادہ یوز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے دن میں ہمارے انگوٹھے کا پہلے اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے موبائل آیا ہے ہر وقت جس نے موبائل یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تھمز استعمال ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے تھمز میں درد ہونے لگ گیا، پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی نس ہے، اس کو پرابلم آنے لگ گئی ہے۔ انہوں نے منع کر دیا ہے مجھے موبائل فون کو، اب میں دوسری انگلیوں سے موبائل فون یوز کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا یوزیج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی کے اندر چینج آنے لگ گیا ہے۔ انسان اس موبائل کے ساتھ گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے۔ زبانی شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہتا رہے، یا اللہ تیرا شکر کہتا رہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی شکر ہے۔ آخر میں یہ وظیفہ بھی سن لیں کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، ذرا زور سے کہیے الحمدللہ۔ صبح اٹھے اللہ نے نیا دن دیا، الحمدللہ۔ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے، یا اللہ الحمدللہ۔ پیر چل رہے ہیں، لاک نہیں ہوئے، الحمدللہ۔ لباس پہنا، اللہ تو نے لباس پہننے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ ناشتہ کیا، الحمدللہ۔ دوپہر کا کھانا کھایا، الحمدللہ۔ گھر سے باہر نکل کر منزل پر پہنچ گئے، الحمدللہ۔ مسجد میں آ گئے، الحمدللہ۔ یا اللہ تو نے اس قابل بنایا، تو نے اپنے گھر میں بلایا۔ بھائی کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں نا۔ آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ اللہ نے بلایا مجھے اور آپ کو، تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تیری مہربانی، اپنا مہمان ہر موقع پر اللہ کرے زبان تر رہے اس کے ذکر سے۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔